پالیٹکس کو آرٹ آف پاسبلٹی کہا جاتا ہے۔ اسی اصول کے تحت گزشتہ روز گورنمنٹ نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ چیئرمین سینٹ کی تحریک عدم اعتماد کی ناکامی نے بہت سارے ایسے موضوعات کو جنم دیا ہے جس کو ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف حکومت اپنی کامیابی کو ضمیر کی آواز قرار دے رہی ہے اور دوسری جانب اپوزیشن اپنی ناکامی کی وجہ ہارس ٹریڈنگ کو قرار دے رہی ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ دو بنیادی سوالات ہیں کہ کیا کل صادق سنجرانی کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ ضمیر تھا یا ضمیر فروشی؟ بہت سب سے زیادہ اہم اور ایک جو خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری نے کل ایک بڑی جذباتی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے ضمیر فروشی کی ہے وہ ان کو بے نقاب کریں گے۔ 14 افراد کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کو سامنے لایا جائے گا، مگر تاریخ بڑی ایک عجیب چیز ہے۔ یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جو چھانگا مانگا کے خالق تھے، جن کے بھائی اس چھانگا مانگا پالیٹکس سے مستفید ہوتے رہے، اس ضمیر فروشی سے مستفید ہوتے رہے، اور ان کے ساتھ ساتھ نومولود نظریاتی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو شاید یہ بھول گئے کہ 2018 کے سینٹ انتخابات میں خیبر پختونخوا سے جہاں پر ان کی عددی اکثریت نہیں تھی وہاں پر انہوں نے پی ٹی آئی کے 20 ارکان، مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے 20 ارکان کو خریدا اور خرید کر 2 سینیٹرز کو کے پی کے سے منتخب کروایا۔ تو وہ آج لیکچر دے رہے تھے ضمیر فروشی کے اوپر اور بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ایک پپٹ گورنمنٹ نے لوگوں کی بولی لگائی اور لوگوں کے ضمیر کو خریدا۔ اب بکنے اور خریدنے کا جو سلسلہ ہے یہ کوئی پاکستان کی تاریخ کے اندر پالیٹکس کے اندر نیا نہیں ہے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جب کسی ایم پی اے کو، ایم این اے کو یا سینیٹر کو ٹکٹ دیتی ہیں تو وہ اس کے ضمیر کا ٹیسٹ کرتی ہیں، اس کی اخلاقیات کا امتحان لیتی ہیں، وہ چیک کرتی ہیں کہ مشکل وقت میں یہ بندہ پارٹی کے ساتھ لائل رہے گا، پارٹی پالیٹکس کے ساتھ چلے گا، ان لائن رہے گا، یا یہ فصلی بٹیروں کی طرح اڑ جائے گا۔ اس وقت کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر اخلاقیات کو، ضمیر کو نظر انداز کر کے صرف جو چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ یہ کہ کیا یہ الیکٹیبل ہے، کیا اس کی جیب میں پیسے ہیں، اور اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، اس کی پولیٹیکل فیملی کو دیکھ کر ووٹ کا اور ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو جس اسمبلی کی بنیاد ہی ضمیر پر نہ ہو، اخلاقیات پر نہ ہو، کچھ اور مٹیریل گولز کے اوپر ہو، وہاں پر یہ توقع کرنا کہ لوگ ضمیر کی آواز پر اور اخلاقیات کی بنیاد پر ووٹ دیں گے ایک بڑی ایک عجیب اور ایک اچنبے کی بات ہے۔ باقی رہ گئی بات عمران خان صاحب کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے وہی چابیاں استعمال کی ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور پوری اپوزیشن کے اگینسٹ جو ماضی کے اندر یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتی ہوئی آئی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب گیم تو جیت گئے ہیں اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن اخلاقی طور پر یہ کامیابی ایک بہت بڑی ناکامی ہے پی ٹی آئی کی، نئے پاکستان کی۔ اس چیز کو بھی ہمیں اکنالج کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ وہی عمران خان صاحب تھے جن کی بڑی تعریف کی گئی کہ انہوں نے کے پی کے سے سینٹ کے انتخابات میں جن 20 افراد نے پارٹی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے اپنا ووٹ بیچا، ان کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کیا، ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی نام لے کر۔ آج وہی عمران خان صاحب بھی ہارس ریڈنگ کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ سینٹ کے انتخابات میں جو حیران کن سرپرائز ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم پنجاب اسمبلی کی بات کریں تو میجورٹی 2018 کے عام انتخابات سے پہلے پی ایم ایل این کی تھی، لیکن سابق گورنر پنجاب جو کہ موجودہ گورنر پنجاب بھی ہیں چودھری سرور صاحب، انہوں نے حیران کن طور پر سینٹ کی ایک نشست جیتی تھی پنجاب اسمبلی سے، جبکہ ان کے پاس عددی اکثریت موجود نہیں تھی۔ ان کے اوپر بھی بہت سارے الزامات لگے تھے کہ خرید و فروخت کی گئی اور انہوں نے بھی ووٹس کو بائے کیا۔
تو آج پاکستان کے اندر یہ جو جمہوریت کا حسن ہمیں ضمیر فروشی اور ہارس ریڈنگ اور نظریہ ضرورت کی آوازوں میں سنائی دے رہا ہے، آج ڈسکشن اس ملک کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ کیا سینٹ کے الیکشن کے پروسیس کو شفاف بنانے کے لیے ہمیں رولز کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسی طریقے سے سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے لوگ اپنی وفاداریاں بدلتے رہے تو نہ پولیٹیکل پارٹیز کو فائدہ ہوگا، نہ پروسیس کو بینیفٹ ہوگا۔ تو آئی تھنک کہ اس پورے الیکٹورل پروسیس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ 40 سال سے اس ملک کے اندر منڈی لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کبھی کسی نے اس منڈی کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ لوگ جو کل رات رو رہے تھے، جو وکٹم بنے ہیں اس ضمیر فروشی کا، وہ چونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کل جب اسٹیبلشمنٹ ان کی بیک پر کھڑی ہوگی، بڑے طاقتور کارنرز ان کی بیک پہ کھڑے ہوں گے، تو وہ بھی اسی طریقے سے الیکشن کو مینیج کریں گے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے، صادق سنجرانی صاحب نے اور عمران خان صاحب نے اس پورے الیکشن کو مینیج کیا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی ضمیر فروشی اور ہارس ٹریڈنگ کے الزامات سے ہٹ کر کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر کوئی این آر او ہوا ہے، وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے این آر او ہوا ہے، یا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ان سے این آر او مانگنے کے لیے آئے تھے، شاید کسی طور پر مولانا صاحب نے بھی کوئی این آر او دے دیا ہو گورنمنٹ کو، کوئی اندر کھاتے کو ڈیل ہو گئی ہو، کہیں پہ کوئی پلی بارگین کرنے جا رہا، تو یہ بہت سارے ایسے الزامات ہیں۔ تیسرا ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو عمران خان صاحب کو دورہ امریکہ سے سپورٹ ملی ہے، اس کے بعد اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اگلے 5 سال تک کوئی خطرہ نہیں ہے، اور شاید یہ ایک انٹرنیشنل پولیٹکس کا ہی کرشمہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو سینٹ کے اندر کوئی بہت بڑے چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اور ایک چوتھا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری پارٹیوں میں ایک ڈکٹوریل پولیٹکس کا رجحان ہے، فیملی پولیٹکس کا رجحان ہے۔ بلاول، مریم اور چند بڑے اکابرین نے پولیٹیکل پارٹیز کے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کوئی مشاورت نہیں کی گئی، کوئی ڈسکشن نہیں کی گئی، صادق سنجرانی کو اس کا جرم نہیں بتایا گیا۔ یہ بھی ایک عام آدمی کو جاننا ضروری ہے کہ صادق سنجرانی کے اگر کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کریں تو یہ وہ چیئرمین سینٹ ہے جس نے حکومتی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے آنے پر پابندی لگائی تھی اور ان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ مشاہد اللہ خان سے معذرت کریں اپنے بیانیے کے اوپر، اپنی گفتگو کے اوپر، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ پابندی لگائی تھی۔ اور اگر ہم بلوچستان کی بات کر لیں تو بلوچستان کو بلوچستان سے ریپلیس کرنے کی کوشش کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حاصل بزنجر صاحب ایک زبردست آدمی ہے، ان کا ایک پولیٹیکل کریئر ہے اور ڈائنامک لیڈر ہیں۔ اگر صادق سنجرانی صاحب سے ان کو کمپیئر کریں تو نو ڈاؤٹ ان کے کریڈینشلز جو ہے وہ بہت اچھے ہیں، بٹ جو لاسٹ ایک جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ سینٹ کا چیئرمین حاصل بزنجو صاحب بن جاتے یا صادق سنجرانی صاحب رہتے، عام آدمی کو اس تبدیلی سے فرق نہیں پڑتا۔ عام آدمی کا مسئلہ پیٹرول ہے، عام آدمی کا مسئلہ بجلی ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے۔ یہ وہ تمام مسائل ہیں جو ایک عام آدمی کی لائف کو افیکٹ کرتے ہیں۔ جس وقت رزلٹ آیا تو اچانک سے بلاول بھٹو زرداری کو یاد آ گیا کہ پیٹرول کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ 3-4 دن کراچی میں بارش ہوتی رہی، 20 سے زائد افراد مر گئے، لیکن اس نام نہاد جمہوریت کو یہ یاد نہیں آیا کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں۔ یہ عام آدمی کے نام پہ سیاست ضرور کرتے ہیں لیکن عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تو آنے والا دن یہ بتا رہا ہے کہ اپوزیشن کی جو تحریک جس نے حکومت گرانی تھی وہ خود اپنے ہی وزن سے سینٹ کے اندر گر گئی ہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو اس چیز کا یقین کر لینا چاہیے۔ ایک بہت بڑی ان کے لیے اگزامپل تھی کہ حکومت کو کسی اور سے خطرہ نہیں ہے،
حکومت کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ اپنی گورننس سے ہے، اپنی اکنامک پالیسی سے ہے۔ تو حکومت کو اب فوکس کرنا چاہیے اپنی پالیسیز کے اوپر، ڈیلیوری کے اوپر، گورننس کے اوپر۔